اب کچھ مثالیں ہیں جن میں ہم آپ کو پچھلے درس کی طرح بتائیں گے کہ ان کے لکھنے اور پڑھنے میں فرق کیا ہے۔ جیسے ہمارے پاس لکھا جاتا ہے لفظ آسان، آسان کا مطلب اردو میں بھی ہوتا ہے آسان، لیکن فارسی میں اس کو پڑھتے ہیں آسون، آسان لکھتے ہیں، الف اکثراً جو ہے وہ واو میں بدل جاتا ہے پڑھنے میں، اور اگر کوئی آسون کہہ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسان ہی کہہ رہا ہے، لیکن گفتاری اور نوشتاری کے فرق کی وجہ سے وہ آسان کو آسون کہہ رہا ہے۔ اگر آپ لکھیں گے تو آسان ہی لکھیں گے، لیکن اگر پڑھیں گے تو آسون پڑھیں گے۔ ان زبان خیلی آسون است، یہ زبان بہت آسون ہے، لیکن لکھا جائے گا آسان۔ چائے، لفظ ہے ہمارے پاس چائے جو صرف یہ سے لکھا جاتا ہے چاج، لیکن پڑھتے ہیں چائی حمزہ کے ساتھ، تو یہ لکھنے اور پڑھنے کا فرق ہے۔ را ہے ہمارے پاس، من ان کتاب را می خانم، میں اس کتاب کو پڑھتا ہوں، لیکن را کو گفتاری میں رو پڑھتے ہیں، من ان کتاب رو می خانم، لکھنے اور پڑھنے کا فرق ہے، را لکھا جاتا ہے، رو پڑھا جاتا ہے۔ صبحانے، صبحانے کا مطلب ہوتا ہے ناشتہ، بریک فاسٹ، پڑھتے ہیں صبحونے، صبحانے لکھتے ہیں، صبحونے پڑھتے ہیں، تو یہ فرق ہے لکھنے پڑھنے کا۔ آغایان، آقا احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی بھی، جیسے ہم کہتے ہیں جناب، آقا، اس کی جمع ہے آغایان، آغایان کو ہم پڑھتے ہیں آغایون، واحد ہے، جمع ہے، اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ نان، نان کا مطلب ہوتا ہے روٹی، لکھا جاتا ہے نان، پڑھا جاتا ہے نون، تو یہ گفتاری اور نوشتاری کا فرق ہے، اسے بھی آپ ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں۔ آسان، آسون، را، رو، چای، چایی، صبحانه، صبحونه، آقایان، آقایون، خوابگاه، خوابگاه، صبح، صبح، نان، نون، آسان، آسون، را، رو، چای، چایی، صبحانه، صبحونه، آقایان، آقایون، خوابگاه، خوابگاه، صبح، صبح، نان، نون.